السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز میں محمد مالک۔ پہلے تو جوسی سٹوری یہ ہے کہ 2 ججز نے ریفیوز کر دیا۔ باقی صاحب کا بھی آ گیا۔ جو 4 ججز ایڈیشنل آئے ہوئے تھے ایڈ ہاک جن کا نام آ رہا تھا سپریم کورٹ کے لیے، اٹ از ڈاؤن ٹو 2۔ پی ٹی آئی نے ان کو بھی ریجیکٹ کر دیا ہے اور چارج یہی ہے کہ جی شاید سپریم کورٹ پیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اگرچہ ریویو میں تو وہ نہیں بیٹھتے، لیکن بات یہ ہو رہی تھی کہ جہاں بات چیت چل رہی تھی کہ جی پارٹی بین ہوگی، آرٹیکل 6 لگے گا، تو وہ کیسز بھی الٹیمیٹلی آبویسلی پارٹی بین کا بھی سپریم کورٹ میں جانا ہے۔ تو اپوزیشن کا خیال یہ ہے کہ پیک کیا جا رہا ہے اس کو، بینچ کو، ٹو ٹرن اٹ مور فیوریبل، بیکاز جو 8-5 کے فیصلے کے بعد لگ یہ رہا ہے کہ جو سا کیا کہتے ہیں آئیڈیالوجیکلی انکلائنڈ گروپ ہے چیف جسٹس صاحب کا، وہ مائنورٹی میں آ گیا۔ بہرحال لیٹس سی۔ پھر ساتھ ہی خواجہ آصف صاحب اور دوسرے لوگوں نے ایسے بیانات بھی دے دیے کہ ان کا خیال ہے کہ شاید اکتوبر میں کوئی ایسا کیس چلے جس کے بعد انل بھی ہو سکتے ہیں الیکشنز فیبرری والے۔ اور آپ کو پتہ ہے کیونکہ اکتوبر میں چیف جسٹس بھی چینج ہوں گے، نئے چیف جسٹس آئیں گے، تو نام لیے بغیر سارے لیوڈ ادھر ہی کر رہے ہیں کہ شاید چینج آف گارڈ جو ہوگا اوپر، بیکاز نومبر میں ہمیشہ ایک اور امپورٹنٹ چینج آف گارڈ ہے، لیکن اس نومبر میں نہیں ہے۔ سو رائٹ ناؤ دس اکٹوبر مائٹ بی ویری امپورٹنٹ۔ لیکن یہ ریلی عام آدمی کا مسئلے، پاور گیمز اپنی جگہ ہے، عام آدمی کا مسئلہ کیا ہے؟ آج سارے چیخ رہے ہیں بلز کے اوپر، اور خوفناک بلز آ رہے ہیں۔ آج ہی میری بات ہو رہی تھی، ایک کمپنی کے ڈرائیور ہیں، ان کی تنخواہ 36,000 ہے، ان کو 41,000 کا بل آ گیا، اور بندہ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا میں خودکشی کروں، کیا کروں نہ کروں۔ اور ایک اس کا کاسٹ سیلیبریٹ بن گیا، وہ ہے آئی پی پیز۔ ہم نے بھی آئی پی پی سے بہت کی، آج کل فارمر کامرس منسٹر گور اعجاز انہوں نے بھی کیا ہے، بلکہ آپ تو شاید 2-3 دنوں سے دیکھ رہے ہوں گے، ایک ٹویٹر وار چل رہی ہے، ایکس وار بٹوین دا فیڈرل منسٹر فار پاور لغاری صاحب اور ان کے۔ یہ بھی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ٹیکنیکلی دونوں ایلیگل پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں، بین ہے ایکس تو اینی وے، اس پہ پرائم منسٹر بھی کرتے ہیں۔ سو آج بھی ہم اسی سبجیکٹ پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہوگا، کیا یہ بجلی کے کرائسس کا، از دیر اے وے آؤٹ؟ Is there a light at the end of the tunnel, or is it the light of a train coming in our direction? اس پہ بات کریں گے۔ میں اویس احمد خان لغاری صاحب ہیں، فیڈرل منسٹر، thank you very much for being there. سر یہی سے شروع کرتے ہیں بات، آئی پی پی سے شروع کرتے ہیں، ابھی اس پہ بھی آئیں گے۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، پروگرام سے پہلے آپ نے کہا یار یہ ٹویٹر وار میں نہ جانا، 1-2 چیزیں اس میں انٹرسٹنگ ہیں، I'll ask you some facts about that۔ آئی پی پیز کو ہم جب سنتے ہیں ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ جی یہ وہ ہے ساورن گارنٹی ہے، اس لیے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ ساورن گارنٹی وہاں ہوتی ہے جہاں پہ دونوں سائڈز اپنے اپنے کانٹریکٹس آنر کریں۔ ہیٹ آڈٹ آج تک نہیں ہوا۔ محمد علی صاحب کی رپورٹ، فارمر ایس ای سی پی چیئرمین، فارمر کیئر ٹیکر منسٹر، بڑی خوفناک رپورٹ ہے ان کی، آئی ایم شیور آپ نے بھی اس کو پڑھا ہوگا۔ اٹس اے بگ 350-400 صفحے کی رپورٹ ہے، رپورٹ آن دا پاور سیکٹر۔ اس میں انہوں نے بڑا ایلیبریٹلی بتایا ہے کس طرح ایکسیس پیمنٹس ہوئی ہوئی ہیں، کس طرح ہیٹ آڈٹ نہیں ہوئے، کس طرح اوور انوائسنگز ہوئی ہوئی ہیں، سینکڑوں اربوں روپے کی ایکسیسو بلنگز ہوئی ہوئی ہیں، اور پھر کس طرح پالیسیز میں چینجز ہوئیں۔ سو دیر از ڈرٹ ایوری ویئر۔ کیا آئی پی پیز کو بالکل نہیں چھیڑا جا سکتا؟ ایک تو جی بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ دوسرا، میری جو ایکسچینج ہوا ہے ایک سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ کسی ایک انڈیویجول کے ساتھ، وہ اگر وہ گوہر اعجاز صاحب اگر نہ بھی ہوتے، آئی ہولڈ ہم ان ہائی ریسپیکٹس، وہ اگر گوہر اعجاز صاحب نہ بھی ہوتے، کوئی اور ہوتا، تو آئی وڈ ہیو ٹیکن دا لبرٹی جو میں نے اب لی اس ٹویٹر پلیٹ فارم پہ، اور میں ضرور ایکسپلین کرتا کہ جو فیکٹس ہیں وہ اصلی کیا ہیں۔ ایک تو کچھ کیپیسٹی پیمنٹ کی جو اماؤنٹ تھا پر یونٹ کا، اس کی بات آئی، وہ کہتے ہیں 24 روپے دیتے ہیں ہم، ہاں، لیکن کیپیسٹی پیمنٹ 18 روپے ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے سسٹم کے یوزیج کے چارجز ہیں، پھر جو ڈسٹریبیوشن کمپنی کا جو مارجن ہے وہ ہے، تو کیپیسٹی چارجز ہمارے 18 ہیں۔ تو میں نے اس بات کے اوپر جی کامنٹ کیا، اور شکر الحمدللہ میں نے وہ ریکارڈ سامنے رکھا جس کے اندر پچھلے کوئی 4 سے 6 ہفتے میں ہم تمام ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے، ایکنالج کر کے، اور ان کو کی فالٹ لائنز اپنی ڈٹرمن کر چکے ہیں جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی، اور میں بہت مشکور ہوں ان کا، اور بھی سب ایس ٹی پی آئی کے انرجی اکانومسٹ ہیں،
انہوں نے بھی لکھا ہے کیپیسٹی پیمنٹس کے اوپر لکھا ہے اور انفیشنسیز کے اوپر لکھا ہے. اور ہم لوگ ایک ٹاپ ڈاؤن اپروچ کے بجائے باٹم اپ اپروچ کے تحت چل رہے ہیں. وی انگیجڈ مینی پیپل جن کے ساتھ ہم نے کنسلٹیشن کی ان دا پاسٹ 3 months. اور ہم لوگ ان فالٹ لائنز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل بھی کرنا شروع ہو گئے, جس میں سے ایک جنریشن کا حصہ ہے جن کو آپ آئی پی پیز کہتے ہیں. اور صرف وہ آئی پی پیز نہیں ہیں, اس جنریشن کے اندر نان آئی پی پیز بھی ہیں. حکومت کے اونڈ ہائیڈل پلانٹس ہیں. نیلم جیلم کا پروجیکٹ ہے جو 1 ارب میں بننا تھا اور 4 ارب کا بنا. اس کی جو بوجھ آیا ہمارے کسٹمرز کے اوپر, سر چارج کیا ان دا پاسٹ مینی ایئرز, جس سر چارج کے اوپر کسٹمر کے ہی پیسے سے اس کو فنڈ کیا گیا اور پھر اس کے اندر نقص نکلتے رہے, اور اس نقص کا بھی بوجھ جو ہے وہ کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر کنزیومرز کو پڑا. اگر ڈائریکٹ ٹیرف میں بھی نہیں پڑا ہوگا لیکن ایک ایکسپینسو بجلی اس کے بجائے استعمال کرنے. تو آئی پی پیز کا ایک کنسرن صرف آئی پی پیز کا نہیں ہے, پوری جنریشن جو ہمارا مکس ہے سے شروع کر لیتے اس کا. میں اور آئی پی پیز کا کیا ایشو ہے, آپ کا انرجی مکس آج ایشو نہیں ہے. آپ جس ایندھن سے بجلی پیدا کرتے ہیں وہ ہماری بڑی ریزنیبل کاسٹ میں ہے. وہ ہماری 7 سے 10 روپے کے بیچ میں اس وقت انرجی مکس کے کاسٹ کی قیمت ہے. آپ نے جو یہ پلانٹس لگائے ہوئے ہیں اپنی اویلیبلٹی کے لیے کہ جب آپ کو بجلی کی ضرورت ہو, جو کہ صرف 8 مہینے 35,000 میگا واٹ ہوتی ہے یا 25,000 ہوتی ہے, اور باقی 4 مہینے آپ کی 11,000 میگا واٹ ہوتی ہے, تو بجلی کی کیپیسٹی اویلیبل ہو تاکہ لوگوں کو لوڈ شیڈنگ کی اندھیری راتیں نہ دیکھنی پڑیں. اس کیپیسٹی کی نان یوٹیلائزیشن جو ہے وہ ہے جو آئی پی پیز کا کیپیسٹی پیمنٹ کے حصے میں ہمیں سب سے زیادہ غریب آدمی کو اور عام صارف کو تنگ کر رہی ہے. اور اس کی بھی 2 وجوہات ہیں. کیپیسٹی پیمنٹ کو مزید آپ آگے ایکسپلور کریں کہ وہ کیا ہے. کیپیسٹی پیمنٹ کے اندر مالک صاحب 4 یا 5 عناصر ہوتے ہیں, اور ان تمام جو عناصر ہیں ان کا تعلق روپی کی ویلیو اگینسٹ US ڈالر اور آپ کے انٹرسٹ ریٹس اوپر ہے. اگر آپ کے 2015-16 کی انٹرسٹ ریٹس اور روپی کی ویلیو آج ہوتی تو آج آپ کی کیپیسٹی پیمنٹ 2,000 ارب روپے کے بجائے شاید کوئی 1,000 اور 1,100 ارب روپے کے بیچ میں ہوتی. یعنی 20 روپے اور تقریباً کوئی اس کا تقریباً کوئی 10 سے 12 روپے فی یونٹ کا اثر پڑتا. تو روپی ڈی ویلیو ہو گیا, پاور سیکٹر کے اوپر سارا اس کا بوجھ ہے. وہ بوجھ ہمارے ٹیرف سٹرکچر نے بجائے نیشنل ڈیٹ اٹھا کے ان ڈیٹ کو پے آف کرنے کے, اس نے وہ کنزیومر کا جو ٹیرف اور جو بجلی کی قیمت ہے اس سے اس وقت اس کی ریکوری ہو رہی ہے. اس سوچ کو ہم پچھلے 1.5 مہینے سے لے کے چل رہے ہیں. لیکن آپ کی بات میں آپ کو if you don't mind, اس سوچ کو ہم پچھلے 1.5 مہینے سے لے کے چل رہے ہیں, اور اس کے اوپر بہت سیریس کام ہو رہا ہے کہ ہم جو اس ڈیٹ کا بوجھ ہے یہ ہم پاور سٹرکچر سے اٹھا کے نیشنلائز ڈیٹ کو کر کے اس کی طرف شفٹ کریں تاکہ الیکٹریسٹی کا سیکٹر ہمارا وائبل اور سسٹینیبل بنے. اور اس کے اوپر میرے خیال میں ماضی میں کبھی اتنا سیریس کام نہیں ہوا ہوگا جو اب ہو رہا ہے. اٹ ول ٹیک سم ٹائم. ہم نے ری نیگوسیشنز کرنی ہے, ہم نے ڈیٹ کی ری پروفائلنگ کرنی ہے مختلف لوگوں سے, جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں. ہمارے جو وابڈا والے ہیں ان کا ڈیٹ کا مین کاسٹ کون کر رہا ہے, باہر کے اے ڈی پی ورلڈ بینک کے پیسوں سے یہ جو پروجیکٹس لگائے گئے ہیں, یہ منسٹری آف فائنانس جس کمپنی کے ذریعے ری فائنانس کرتی ہے اس اماؤنٹ کو ہائر انٹرسٹ ریٹ کے اوپر, اس کا کاسٹ کون ڈاؤن کرتا ہے. یہ ملتا ہے جیسے سارے پروجیکٹس جتنے ایگریمنٹس ہوئے بڑے کوشر ایگریمنٹس تھے, اور صرف بیکاز انٹرسٹ ریٹ ویری کر گئے, ڈالر ڈپریسیشن ہوگی روپی کی, تو اس نے سارا بیڑا گرک کر دیا. آخری کیپیسٹی پیمنٹس میں یہی ہوا ہے. نہیں, ہم اگر چلتے ہیں نا 2004 سے 94 سے شروع کر دیتے ہیں اور پھر ہم آگے آ جاتے ہیں. ہم نے دیکھا چیزیں سب میں کامن کیا ہوئی, جہاں پہ گورنمنٹس نے جو گند مارا, جب پلانٹس لگے اس وقت ان کے آڈٹ نہیں ہوئے, جب پلانٹس چلے ان کے ہیٹ آڈٹ نہیں ہوا. میں نے کلیم کر دیا کہ جی میری ایفیشنسی 40% ہے, ہو سکتا ہے میری ہو 45, لیکن میں نے وہ 5% جو ہے وہ میں اس کا تیل کے پیسے ٹھوکتا رہا ہوں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ ہیٹ آڈٹ آج تک نہیں ہوا. پھر خان صاحب کی گورنمنٹ میں ایک بیٹھ گئے, وہ آربیٹریشن انہوں نے انٹرنیشنل کورٹ میں چلے گئے, انہوں نے آربیٹریشن پہ بٹھا دیا.
اور وہ لوگ اس میں ڈیل کر رہے تھے جو خود کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے مارے ہوئے لوگ تھے. بٹ اینی وے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے پروفٹس گارنٹی کیے ہوئے تھے 17%, 15 to 17%. اب آپ کے آگے کہیں 43% آ رہا ہے, کہیں جناب وہ آ رہا ہے اس سے بھی زیادہ آ رہا ہے. ایپٹما والے 73% کلیم کریں, لیکن ہم اس رپورٹ میں بھی دیکھیں تو ایوریج 49% پلس ہی وہ آ رہے ہیں. یہ جب ساری ہم چیزیں دیکھتے ہیں تو تب تو ہمیں ساورن گارنٹی سمجھ آتی ہے کہ آپ ہمیں یہ کہیں کہ بڑی دونوں طرف سے آنیسٹ ڈیلز ہوئی ہوئی ہیں. اب ہم باؤنڈ ہیں جہاں ایک پارٹنرز کی ان مور کیسز دین ون آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اوور انوائسنگ ہوئی ہوئی ہے. وہی پلانٹ اگر پاکستان میں 2 بلین کا ہے وہ انڈیا میں لگ رہا ہے 1.5 بلین کا, وہ بنگلہ دیش میں لگ رہا ہے 750 ملین کا. یہ تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے نا کہ اگر لیٹ سے 1320 میگا واٹ کا یہاں پہ لگ رہا ہے کول فائرڈ فار ایگزامپل 2 بلین کا لگ رہا ہے, وہ 1.8 بلین کا انڈیا میں کیوں لگ رہا ہے, وہ 1.6 بلین کا کینیا میں کیوں لگ رہا ہے. تو نظر آ رہا ہے کہ یہاں اوور انوائسنگ ہوئی ہوئی ہے, سارے اس میں شامل ہیں. کیپیسٹی کی بات آپ آ جائیں. اب میں یہ ڈیٹا دیکھ رہا تھا سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم تو کیپیسٹی پیمنٹس مار رہی ہیں, سب کچھ ہے, پھر ایکسٹینشنز مل رہی ہیں پروجیکٹس کو. کس کو ملی ہے؟ ابھی آخری 2020 میں ملی ہے, ان کو ملی ہے, گل احمد کو ملی ہے, ٹپال کو ملی ہے. کون سے پروجیکٹ؟ 10 سال ان کے آئی پی پیز کی ڈیٹ سے ایکسٹینڈ ہوئی ہے. میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اور اگر 2020 میں پتہ نہیں عمران خان کی گورنمنٹ نے کوئی دیو تو دیو مجھے نہیں پتا. اور کئی جگہ یہ ہوا ہے کہ نیپرا کا پروجیکٹ چل رہا ہے 4 سال چلتے ہوئے ہو گئے ہیں, اس کے بعد لائسنس گرانٹ ہوا ہے اور وہ پیریڈ ایڈ ہوئے ہیں اس کے اندر. میں 96 سے پروڈیوس کر رہا ہوں, لائسنس مجھے شروع ہوا 2000 میں, میری گنتی اب شروع ہو رہی ہے 2000 آنورڈز. میرا جو کانٹریکٹ ہے یہ بائی چانس چیزیں تو نہیں ہیں. آپ کو نیپرا ملی ہوئی نظر آ رہی ہے بیچ میں. سر میں آپ کو 3-4 بتا دیتا ہوں. فار ایگزامپل چلیں گل احمد کا تو میں نے آپ کو بتا دیا نا. کیا ہوا گل احمد کا؟ ان کو تو جو 8 سال کا ایکسٹینشن ملا 2020 میں. یہ ہے کس چیز کا پروجیکٹ؟ یہ آئی پی پی ہے ان کا. فرنس آئل ہے کیا ہے؟ ایک سے یہ ہے, اس کو میں اس میں سے نکال لیتا ہوں بیکاز اٹس 127.175 میگا واٹ ہے. میرا خیال ہے یہ فیول کا ہے if I'm not wrong. یہ اس لسٹ کے اندر انہوں نے دیا ہوا, یہ محمد علی کی رپورٹ میں. اچھا وہ ہے کوہ نور والے کی ایکسٹینشن ہوئی ہوئی ہے. ہپکو جو ہے ہپکو کا جناب لائسنس 12 سال کے بعد دیا جاتا ہے, وہ آگے چل رہے ہیں. یہ لائسنس گاٹ فور 2 years to 2 more RFO بیس پاور پلانٹس, یہ AS لال پیر اور AES پارک جنرل, یہ تو نظر آ رہا ہے کہ RFO کے ہیں. یہ کیا ہے؟ ان کو 6 سال کے آپریشنز کے بعد لائسنس دیے. اب پی پی ایس بھی چینج ہوا. ہاں, اب کوئی نیپرا کو کوئی نہیں پوچھتا, کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا, اور جو جان ہم چھوڑ سکتی ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں ساورن گارنٹیز ہیں, دوسری طرف ایکسٹینشنز دی جا رہے ہیں لوگوں کو جو مل بھی گئی ہیں پہلے. اس میں آپ لوگ کچھ پوچھ رہے ہیں کہ کس نے ایکسٹینشنز دی ہیں, کیوں دی ہیں؟ پلیز ایک تو آپ اپنا ریکارڈ درست فرمائیں. ہماری گورنمنٹ نے کسی قسم کی کوئی ایکسٹینشن نہیں دی, نمبر 1. دوسری بات یہ کہ آئی ڈونٹ نو آف اینی دو قسم کی پالیسیز کے اندر پلانٹس آئے ہیں, 3-4 میں آئے ہیں. ایک آیا 1994 کی پالیسی میں. 1994 کی پالیسی کے پلانٹس جس طرح جس وقت کے ساتھ جس پی پی اے کے ساتھ ریٹائر ہوں گے, ہماری گورنمنٹ کبھی یہ بے وقوفی کر نہیں سکتی کسی کو ایکسٹینشن دے فار ایکسپینسو پاور, یہ ہو نہیں سکتا. 2002 کی پالیسی میں جو آئے ہیں انہوں نے بھی تقریباً 2034 تک ریٹائر ہونا ہے. آج ہم منسٹری کے اندر ان تمام پلانٹس کو ریٹائر کرنے کی پاسبلٹی اور نمبرز کے اوپر کام کافی ایڈوانس سٹیج تک کر چکے ہیں کہ ان کی نیشنل ٹرانسمیشن لائنز کے اندر کنسٹرینٹس کیا ہیں, کس طرح کس کو آؤٹ کیا جائے, کتنا پیسہ دیا جائے, کتنا ہمیں فائدہ ہوگا ان کو ارلی ریٹائر کرنے کا, اس کی جگہ کے اوپر کون سی بجلی ہم انڈکٹ کریں گے. تو میں تو مکمل طور کے اوپر کسی بھی آئی پی پی کو ایکسٹینشن دینے کے نہ حق میں ہوں, نہ میری حکومت ہے, بلکہ ہم جن کی اس وقت ٹرمز رہتی ہیں ان کو بھی ارلی ریٹائرمنٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو آپ نے اس میں بھی پوچھے نا کہ اگر 2 سال پہلے 2020 میں یہ 2 پلانٹس کو ایکسٹینشن کیوں ملی؟ سر مجھے اس چیز کا قطعا نہیں پتا. اٹ از آن نیپرا سائٹ میں بھی لگایا ہوا ہے. نہیں, I'd like to question this. I'd like to question this fact of yours. It is on NEPRA site. Yes, I'd like to go and have a look at it. اور in case اگر آپ کو کاپیز دے دیتے ہیں نہیں پلیز دے دیں. اور اس میں اگر کسی قسم کی ایکسٹینشن ہوئی ہے تو that extension has been given in a wrong manner. دوسرا, آپ نے ایک ہیٹ ایفیشنسی کی رپورٹ کی بات کی. ہیٹ ایفیشنسی کی رپورٹ جب آتھر ہوئی, یہ جو رپورٹ آپ کے سامنے پڑی ہے, اس رپورٹ کو ذرا اٹھا کے آپ غور سے جی پڑھیے گا.
اس رپورٹ کے اندر بدقسمتی سے یہ لکھا گیا ہے کہ نہ ہمارے پاس وہ ٹیکنیکل کیپیسٹی تھی کہ ہم اس چیز کو بیک کر سکیں کہ یہ کلیمز ہمارے درست ہیں یا نہیں ہیں. اور اس قسم کی رپورٹ کو جنریٹ کروانے کے بعد بجائے اس کے کہ اس کا فورینزک آڈٹ کرواتی اس وقت کی حکومت جو عمران نیازی کی تھی, اس نے جا کے کیبنٹ سے آربیٹریشن کی پرمیشن لے لی سیدھی. آربیٹریشن کے اندر آئی پی پیز حکومت کے ججز کے ساتھ بیٹھ کے ایک چیف آربیٹریٹر مقرر کر کے اس کے اوپر فیصلہ کریں گے کہ یہ بات ہے صحیح کہ نہیں. ہیٹ آڈٹ تو ہوا ہی نہیں, وہ تو پلانٹس نے خود اپنے فگرز دے دیے. جی ہیٹ آڈٹ تو ہوا ہی نہیں ہے. نہیں ہیٹ میں آپ سے پوچھوں, ہیٹ آڈٹ کا کلیم ہوا ہے. آپ لوگ کیوں نہیں ہیٹ آڈٹ کروا رہے؟ سر بات سنیں نا, کیونکہ آربیٹریشن کے اندر 2021 کے اندر ایک کیبنٹ کے اپروول کے ساتھ آربیٹریشن میں گیا ہوا ہے. آربیٹریشن فیڈرل گورنمنٹ نے خود اپروو کروا کے اس کے اندر گئی ہوئی ہے. اس آربیٹریشن کی میتھڈالوجی غلط ہے اور اس کے اوپر پچھلے 2-3 مہینے میں ہم نے کام کیا ہے اور اس کے آلٹرنیٹ ویز ڈھونڈ کے ہم ان کا آڈٹ بالکل ہر حالت میں کروائیں گے. لیکن ہمیں پچھلے 3 سال سے حکومت کو انہوں نے جکڑا ہوا ہے تھرو دیٹ آربیٹریشن جو فیڈرل گورنمنٹ نے عمران نیازی کی اس وقت اس رپورٹ کے آنے کے باوجود کروائی. اور بدقسمتی سے جب کیئر ٹیکر کی گورنمنٹ آئی اور اس وقت اس آتھر کے اس رپورٹ کے آتھر جو خود وزیر تھے, بدقسمتی سے اس وقت بھی یہ ہیٹ آڈٹ نہیں ہوا جو کہ ہیٹ آڈٹ ہونا چاہیے اور ہم لوگ اس کو ضرور کروائیں گے. دی ادر تھنگ از لیٹ می بی ویری کلیئر ان دا فیکٹ کہ آئی پی پیز کا جتنے بھی آپ کی آئی پی پیز کے ساتھ اگریمنٹس ہیں, آئی پی پیز کو ریٹائر کرنا اگر ہمارے انٹرسٹ میں ہوگا تو ہم ہر حالت میں کریں گے. اس کے لیے بانڈز ایشو کریں گے, اس کے لیے فائنانسز ریز کریں گے, اینڈ وی ول گیٹ them آؤٹ آف دا سسٹم وچ ایور از ناٹ ان آر انٹرسٹ. لیکن کچھ انویسٹمنٹس آئی ہیں جو آپ کی 2013 سے 18 کے بیچ میں آئی تھی. کول پلانٹس ہیں, آپ کے کول پلانٹس ہیں, امپورٹڈ کول ہے, لوکل کول ہے, تھر کی کول مائن ڈیولپ پوری ہوئی ہے. وہ اس وقت پاکستان کے اندر آئے تھے جب ہم ہر قسم کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز عام اور خاص لوگوں کو, پاکستانی اور نان پاکستانیز کو اس وقت آفر کر رہے تھے کہ پاکستان لوڈ شیڈنگ کے اندر ڈوبا ہوا ہے, آؤ تم آ کے بجلی خریدو, اور بجلی بناؤ اور ہم آپ کی بجلی خریدیں گے. اس کے بعد ہوا کیا, یہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ عوام کو بتائیں نا, اس کی کیپیسٹی چارجز استعمال کیوں نہیں کرتے؟ میری بات تو پوری کر لیں if you don't mind. پلیز گو اہیڈ. اس کے بعد ہوا کیا, why are we دیکھیں, میں آئی پی پیز کے کوئی حق میں یا ان کے خلاف نہیں ہوں. میں نے ایک بڑی فیئر طریقے سے رسپانسبل مینر سے میں نے پاکستان کا ان آئی پی پیز کے لیے ریکوڈیک والا حال نہیں کروانا کہ میں ایکسائٹمنٹ میں پلے ٹو دا گیلریز کر کے اپنی تمام جو بھی ہماری جو کمٹمنٹس ہیں ان کو اسیس کیے بغیر ہم کسی چیز کے اندر پڑ جائیں. ہم لوگ ان چیزوں کو بڑی فیئرلی اور اسکوئرلی اسیس کریں وداؤٹ اینی پریشر واٹس ایور, اور جو بھی ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے اندر ہوگا اس کی ایک پالیسی ڈیولپ کر کے اس کو پرسو کریں گے تاکہ پاکستانی جو کنزیومر ہے اس کے اوپر بجلی کی مہنگی ریٹس کا بوجھ کم ہو. پاکستانی کنزیومر تو ایک حد تک یہ چیزوں کا ہے, دوسرا نالائکیاں انتہا کی ہیں, اور میرا خیال تھا somebody like you would be fixing this thing. ایک اس رپورٹ میں بڑی زبردست نہیں, I hope so. Yeah, no, have you ever encountered a minister who's fixed these things in 3 months? اب ایک چیز دیکھیے, is this a fair time to give to anyone? بلینز کا امپیکٹ ہے کہ جو آپ کی سینٹرل پاور پرچیز ایجنسی ہے وہ کیلکولیٹ کرتی ہے ان کے ساتھ ڈیلنگ ساری آن اے منتھلی بیسس. نیپرا نے اپنی ڈیلنگ کی ہوئی ہے, کیلکولیشنز کی ہوئی ہیں کوارٹرلی بیسس, اور وہیں سے وہ انہوں نے کیلکولیٹ کر رہے تھے کہ اتنا پیسہ ہم نے کوارٹرلی پیمنٹس کرنی ہے آئی پی پی کو, تو اتنا فائن ہوگا, اتنا ایل پی ایس لگے گا. وہ کر رہے تھے ایل پی ایس اینڈ ایوری تھنگ آن اے منتھلی بیسس. یہ ڈفرنس اکاؤنٹنگ اٹ اٹ سیلف ہیز ریزلٹیڈ بلینس کا اس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے. پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ان ایفیشنسی اپنی جگہ, چوری اپنی جگہ, سسٹمیٹک فیلیئرز اپنی جگہ, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اس کا سارا بوجھ عوام پہ پڑ رہا ہے. یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو سی آپ پرابلی ایک ہفتے میں ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ کس نے کہا آپ کو؟ آپ ڈسٹریبیوشن کمپنی کے لاسز ایک ہفتے میں ٹھیک کر سکتے ہیں؟ نہیں.
مثلاً کیلکولیشن میں آ رہا ہوں جو نیپرا اور آپ کی سینٹرل پاور کیلکولیشن کر کے بتا رہا ہوں. 2 روپے یونٹ کا آپ کا نقصان ہے نارتھ ساؤتھ کوریڈور کی ٹرانسمیشن لائن پوری نہ ہونے کا. وہ 3 مہینے میں پوری ہوتی ہے, وہ 2 ہفتے میں پوری ہوتی ہے. 2 years. Okay. We've already invested into it through the PSDP program جب ہمیں انویسٹمنٹ پرائیویٹ کی نہیں مل رہی تھی. اگلی بات چلیں, 600 ارب روپے کا جو ڈسکوز کا ہے وہ آپ کے خیال میں پرائیویٹائزیشن کے علاوہ اس کو کوئی حل ہے؟ وہ 3 مہینے میں پورا ہوگا. کب کریں گے بجلی چوری 1.5 سال تک we'll be ready for privatization for the first transaction. دوسرا یہ 600 ارب روپے کا اس کا امپیکٹ ہے. 6 روپے یونٹ کا فرق پڑتا ہے. We'll have 600 billion rupees extra to spend for the welfare of the people. یہ آپ کے خیال میں پرائیویٹائزیشن کے بغیر ہو سکتا ہے؟ اس کی 1.5 سال کی ہم نے وہ ٹائم لائن ٹو پریپیئر فار ڈسکو پرائیویٹائزیشن کی ہے. تھرڈ چیز آپ آ جائیں, ریٹرن آن ایکویٹی آف دی پبلک سیکٹر پلانٹس, اس کا آدھے روپے کا امپیکٹ آتا ہے. وہ آدھے روپے کا 50 ارب روپے کا امپیکٹ آتا ہے. ان کے مطابق تو روپے کا آتا ہے. نہیں روپے کا نہیں آتا نا. ریٹرن آن ایکویٹی کا جو آپ کی گورنمنٹ اونڈ پلانٹس ہیں وہ if you give that up. اس کے بعد آپ اٹھا لیں کول کنورژن کا. کول کنورژن کی آپ نے بات میڈیا میں کبھی سنی ہے؟ پچھلے 2.5 مہینے سے ہم اس کا بینڈ بجا رہے ہیں. کول کنورژن جتنی بھی امپورٹڈ کول ہے اس کو اگر لوکل کول میں آپ کنورٹ کریں اس کا 2.25 روپے پر یونٹ کا ایوریج پوری پول پرائس کے اوپر اس کا فرق آتا ہے. Plus you save $1 billion in foreign exchange that you spend every year and your plants are without using all that capacity. اس کا امپیکٹ بھی 2.25 روپے کا آتا ہے. آپ اینسلری پاور جتنی بھی تھر کول کی مائن کے اوپر استعمال کر رہے ہیں اگر وہ الیکٹرک پاور کے ذریعے تمام چیزیں آپریٹ ہوں اس کا تقریباً 40-45 پیسے پر یونٹ کے اوپر فرق آتا ہے. آپ اگر ٹرانسمیشن لائن کو لوڈ پورا کر کے اور فرنس آئل پلانٹس ٹرانسمیشن کنسٹرینٹس کو ہٹا کے فرنس آئل پلانٹس کو جو تقریباً 2 سے 3 ارب یونٹ ہر سال پیدا کر رہے ہیں اگر اس کو ریڈیوس کرائیں گے اور ڈسپیچ میرٹ کے اوپر بہتر آپ کے پلانٹس چلیں گے تقریباً روپے کا اس کا اثر پڑا ہے. دیز آر آل دی انیفیشنسیز کے اثرات جو آپ بات کریں. بےایمان سیکٹر ہے, انیفیشنٹ سیکٹر ہے, رسٹڈ ہے, 30-35-50 سال کا اس کے اندر مکھ پڑا ہوا ہے. دیز آر دی آئیڈینٹیفائڈ پاور سیکٹر ریفارمز which we've already put اور جن کے اوپر کام شروع ہے. آپ اس طرح بات کر رہے ہیں جیسے آپ ایسے بات کر رہے ہیں جیسے مسلم لیگ کی زندگی میں پہلی باری گورنمنٹ آئی ہے. دیکھیں بات سنیں, پچھلی گورنمنٹس بھی اسی پارٹی کی گورنمنٹ تھی. دیکھیں میں آپ کو اس چیز کا جواب دے سکتا ہوں کہ اس وزارت کے اندر میرے اس حکومت کے اندر اگلے 5 سال کے اندر ہم نے کس چیز کو کس طریقے سے ٹھیک کرنا ہے اور پبلک بھی مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے, میرا پرائم منسٹر بھی یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے. سو یہ ہمارے جو سارے لیکن آپ یہ کنسیڈ کرتے ہیں کہ تمام جو سے نقائص ہیں یہ آج کے نہیں ہیں, یہ پچھلے 10-15 سال سے چل رہے ہیں. اس سے بھی پرانے ہیں. ہاں تو یہ جو گورنمنٹ جب مسلم لیگ کی گورنمنٹ پہلے رہی 5 سال جب رہی تو دیکھ انہوں نے اس کو حصہ ڈالا, کنٹریبیوٹ کیا. They did not do fix it. No, صرف حصہ نہیں ڈالا, انہوں نے فکس بھی کی ہے. کیا فکس کیا؟ آپ کی جو پاور سپلائی اور ڈیمانڈ کا فرق تھا وہ 2013 اور 18 کے بیچ میں فکس کیا ہے. آپ کے خیال میں فکس نہیں ہوا. At a very reasonable cost at that time. This is reasonable cost. Yes, it was reasonable at that time. What do you think it was? It wasn't reasonable. Your Sahiwal, میں آپ کو please. ہاں میں سن رہا ہوں. Let's do the numbers. Let's do the numbers. I'm going to take out the numbers also. آپ بولیے. ساہیوال کا کول پاور پلانٹ کا جو کیپیسٹی چارج ہے وہ اس وقت مالک صاحب کیا تھا 2015-16 میں 3 روپے 50 پیسے پر یونٹ. 3 روپے 50 پیسے پر یونٹ. آج کیا ہے ساہیوال امپورٹڈ کول کا کیپیسٹی چارج 12 روپے 11 روپے کچھ پیسے پر یونٹ, 3.5 گنا بڑا ہے. اس کے کیا جی فیکٹرز ہیں؟ فارمولاز فلاٹ ہے نا, جن فارمولاز پہ آپ نے ایگریمنٹس کیے ہوئے تھے. سر اس کے فیکٹرز تو پلیز سن لیں نا. ہاں سنائیے, عوام کو سنائیں نا. سنائیں. اس کے فیکٹرز انٹرنیشنل انٹرسٹ ریٹ ہے, پاکستان کا کراچی کا انٹرسٹ ریٹ ہے. اس کے جو فیکٹرز ہیں وہ آپ کا US ڈالر کا ایکسچینج ریٹ ہے. These are the 3 major factors جس نے 3.5 روپے فی یونٹ سے 12.5 کیا. آپ کی بجلی مہنگی ہوئی, آپ کی اکنامک گروتھ ریٹ نہیں ہوئی. ایک لیٹ می انٹرجیکٹ, یہی روک لینا.
آپ کی گورنمنٹ جب بائی بات میں جب یہ 2005 میں پہلے 2005 میں پالیسیز آئیں سر آپ پھر 2015 سے ہٹ گئے نہیں میں سر آپ میرا اس کی میں ادھر ہی آ رہا ہوں نہیں میں ادھر ہی آ رہا ہوں میں آپ بتا رہا ہوں 2007 میں ECC کی میٹنگ کال کی جاتی ہے سر آپ پھر 2007 پہ چل سر اس پہ آتے ہیں پہلے اس بات کو تو نکھیڑا دیں میں فارمولاز کی بات کر رہا ہوں جب آپ کہتے ہیں کہ فلاٹ فارمولاز ٹھیک نہیں کیے گئے 2007 میں شوکت عزیز صاحب ایک ECC کی میٹنگ کرواتے ہیں اور اس میں اس کی ڈالر انڈیکسیشن کروا دیتے ہیں روپے میں تھی اس کی ڈالر انڈیکسیشن کروا دیتے ہیں ڈالر سے جب کروا دیتے ہیں اس وقت نہ کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی تم نے ڈالر میں کیوں کیا یا یہی ڈیفرنشیٹ کیا ہوا کہ کن کی ایکوٹی ڈالرز میں تھی کن کی ایکوٹی روپیز میں تھی یہی ڈیفرنشیشن کرتے تھے کیونکہ یہ تو سیکنڈ ویو آف پروجیکٹ کیا ہی نا 2002 والی اب سن لیجئے اس کے بعد آپ کی گورنمنٹ آتی ہے اس کے بعد آپ کی گورنمنٹ آتی ہے PMLN کی ان کو چاہیے تھا یہ پالیسی وہ کب آئی 2013 میں آپ کی گورنمنٹ نہیں آ گئی اسی کا ایگزامپل دے رہا ہوں اب جب آئی ان کو چاہیے تھا اس کو کہتے ہیں بھائی یہ غلط ہوئی بھی ڈیسیجن یہ آپ اس کو روپوں میں رکھیں یہ آپ نے ڈالرز میں کیوں کیا ہے کیونکہ اس سے ڈالر کا بیہیویئر چینج ہونا ہلکا شروع ہو گیا تھا ڈالر میں آئی ہے نہیں دس از اگین ریٹرن آن ایکوٹی جب ایک بندہ جی ڈالر میں آپ کے 94 کی ڈالر ایکوٹی ساری تھی جو آپ کے 2002 کے بعد لگے تھے ساری ڈالر ایکوٹی نہیں تھی 2013 کی بات 2013 کر رہا ہوں صرف ابھی آپ 2002 سے بھی چلے نا آپ پہلے 2007 کی سن لیں آپ میری پچھلی حکومت کے ایگزامپل کو تو آگے لے کے جائیں آرگومنٹ کرتا ہوں آپ you have all the time میں سب یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایک پالیسی لیٹس ڈسکس اسپیسیفکلی میں اسپیسیفکلی جب ایک پالیسی آپ نے جب ان کے پاس اس سے جب پالیسی بنی اس لیے پالیسی بنی کہ اس کے اندر جناب آپ کے وہ لوگ بھی بزنس ان کے بھی IPPs تھے جو نون پیپل PMLN کے بڑے زبردست سپورٹرز تھے منشا صاحب کے بھی 2 پلانٹس تھے I'm not attributing anything to him لیکن وہ بھی بینیفیشریز میں ہیں جب آپ ایکسیس پیمنٹس دیکھتے ہیں تو ان کی 2 کمپنیز کو کوئی 18-20 بلین اس کے مطابق ایکسیس پیمنٹس ہوئی ہے ایسی بات نہیں ہے کیوں نہیں ہے پالیسی چینج کی آپ میری بات پہ نہیں آ رہے اس وقت آپ کہہ رہے ہیں پالیسیز فلاٹ آپ میری بات پہ نہیں آ رہے آگے چلے اب آپ کریں اب بتائیں نا میں نے جو آپ کو سوال پوٹ کیا کیا سوال ہے آپ جو 2013 اور 18 کے بیچ میں ساہیوال پلانٹ کا ایک میں نے آپ کو ایگزامپل دیا ہے نا اس کی کیپیسٹی چارج تھا 3.5 روپے پر یونٹ وہ چلا گیا 11.5 سے 12 روپے پر یونٹ آج اس کی کیا فیکٹرز ہیں ٹھیک ہے وہ تو تینوں فیکٹرز ہیں نا کون سے فیکٹرز ہیں آپ کو بتائیں نا آپ بتائیں آپ کا کیا لائبر پلس 4 انٹرسٹ ریٹ ہے انٹرسٹ ریٹ ہے US اور ڈالر کی تو میں اسی لیے ڈالرز کی بات کر رہا ہوں نا روپی کی ڈالر کی معمولی ڈیسیژن نہیں تھی وہ جو ویلیو جو ڈپریشیٹ ہوا ہے جو بندہ آ کے باہر سے انویسٹر US ڈالر کے اندر انویسٹ کرے گا اور US ڈالر کا لون لے کے آئے گا جو دنیا میں آپ کو یہی تو بات ہو رہی ہے یہ سارے US ڈالر لونز نہیں تھے سر بات تو پوری کرنے دیں پلیز بات تو پوری کرنے دیں آپ پھر ایک بات رکھیں نا نہیں میں رکھ رہا ہوں نا سارے سر میں نے بھی آپ کو کیا کہا ہے باس میں نے آپ کو کیا کہا ہے میں کہا آپ یہ کلاسیفیکیشن کر دیتے آپ یہ کلاسیفیکیشن کر دیتے کہ جن کی let's have an educated discussion listen to me then all I'm saying is کہ جب آپ نے ڈالر انڈیکسیشن کی بالکل کرتے آپ کہتے ہیں کلاسیفیکیشن کرتے جن کی ڈالر ایکوٹی ہے ان کی ڈالر انڈیکسیشن کر دیں جن کی لوکل روپی ایکوٹی ہے ان کی آپ ڈالر انڈیکسیشن نہیں ہوگی اور یہ ایک ہی نہیں یہ نہیں ہوا نا یہ نہیں ہوا ایک سیکنڈ نا یہی ہوا جس کا ڈالر کا لون تھا وہ ڈالر میں پے بیک ہونا کہ نہیں ہونا ہاں ہونا جس کا ڈالر کی ایکوٹی تھی اس کو ریٹرن آن ایکوٹی ڈالر میں جانی جس کی ڈالر ایکوٹی ہے تو یہی ہوا ہے نا نہیں ہوا یہاں بلینکٹ ہے ایک ہی پالیسی ہے سب میں ڈالر ہو گیا ایک ایگزامپل دے رہا ہوں نا ساہیوال کول پلانٹ کا ایگزامپل دے رہا ہوں کین یو آرگیو ود می آن دیٹ نہیں you can't take one thing out of 200 IPPs and say that is it is post 2015 policy you please kindly pick a plant of your choice we have to start from 94 ہماری تو سب کی بات کریں گے نا سر 94 کی پلانٹ کی پالیسیز کے اندر جو بھی نقص تھے اس کو تو ہر حالت میں کریکٹ ہونا چاہیے نا وہ تو اپنی ڈیٹ آف پرنسپل اور انٹرسٹ ریٹ پے کر چکے ہوئے وہ تو تقریباً اپنی موت کے پاس آئے ہوئے جن کو ہم مزید جلدی مار کے سسٹم میں سے نکالنا چاہ رہے ہیں پلیز آپ 2015 کی پالیسی کے بعد جو نون لیگ کی حکومت جس کا آپ مجھے ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں اس کے اوپر ساہیوال پلانٹ کے بعد اگلے پلانٹ کی بات آپ کریں یو پک اپ سر آپ کے 2 لگے ہیں نا امپورٹڈ کول کے 2015 کے بعد 2 امپورٹڈ کول کے لگے زیادہ لگے ٹھیک ہے نہیں لیٹس ٹاک اباؤٹ 2 جو آپ کے بڑے والے تھے ٹھیک ہے نا کون سے سر
ان کے آپ ایک تو سائیوال بولتے ہیں، ان کا ایک کیا بنتا ہے HSR بنتا ہے، کیا اس کا نام بنتا ہے چائنیز جو ہے، جو ذرا تھا مشکل سا نام ہے، ابھی نکال لیتے ہیں. ان کی بھی جب ایکوٹی آپ ریٹرنز دیکھتے ہیں، پورٹ کاسم، اور دوسرا نہیں اس کا بھی اٹ ہیز اندر نیم آلسو ویری ڈیفیکلٹ نیم. ایک اور ہب کو کبھی لگا ہے. جب آپ ان کے ریٹرنز دیکھتے ہیں تو مجھے اب وہ ریٹرنز سمجھا دیں کہ ہاؤ ڈز اٹ میک سینس فرینکلی. میں تو اس رپورٹ کو آپ لوگ کوئی ڈینائی نہیں کرتا، اس رپورٹ کی جو فگرز ہیں جو سب کچھ ہیں. میں 2-3 فگرز آپ سے بول دیتا ہوں. مثلا انہوں نے اس میں نکالے ہوئے اس رپورٹ کی فگرز باتیں ہوئی جی ویریفائی. جو اس کا آتھر ہے نا، I respect him a lot, he's a very good professional اور ان کی اچھی کنٹریبیوشن ہے ٹو دا کنٹری. محمد علی صاحب نے رپورٹ میں خود بھی لکھا ہے، جو کہ ہمیں ہر حالت میں کرنا چاہیے. بائی دا وے I appreciate his work کہ جو اس رپورٹ کے اندر جو لکھا ہے that needs to be verified also through a proper forensic and proper financial audit. projections ہیں because certain data نہیں ہے ان کے پاس. انہوں نے ٹھیک لکھا ہوا ہے. انہوں نے انفیکٹ جہاں پروفٹس دیے ہوئے ہیں وہاں پر انہوں نے presumed debt payments بھی ڈیڈکٹ کر کے اپنے فگرز دیے ہوئے ہیں. بٹ دیز آر لائک آپ کہہ سکتے ہیں +-10% ایرر کے ساتھ آپ ان پہ بڑی سیفلی بحث کر سکتے ہیں. اتنا بن جاتا ہے فگرز. اب انہوں نے سمپلی 9 سال 10 سال لیے ہوئے. 2020 میں رپورٹ آئی مارچ میں، انہوں نے اس سے پہلے والے ایک ڈیکیڈ کو لیا ہوا. سو اس سے نہ پہلے کا بھی فگرز ہیں اور اس کے بعد 4 سال اب ہو گئے، ہم 2024 میں ہیں. انہوں نے فگرز نکالے گی تھی جو سے 1994 والے لگے تھے 17 پروجیکٹس بارنگ ون، ان کا ایک کا ڈیٹا پورا نہیں تھا. ان کی کمبائنڈ ٹوٹل انویسٹمنٹ تھی 51 بلین 51.8 بلین. ان کے پروفٹس ہوئے 415 بلین اور اس میں سے وہ ڈیویڈنڈس 310 بلین ڈیویڈنڈ جا چکے ہیں. پے بیک واز میکسیمم 2 to 4 years. Profits were 18 times more than their investment. Dividends were 22 times their investment. 6 کمپنیز کا جو ریٹرن آن ایکوٹی تھا وہ 60 سے 79% تھا. اچھا جی 4 کا جو تھا ROE was 40%. پھر وہ آ جاتے ہیں 2002 میں 8-9 years. Combined investment 57.81 billion, profit 203 billion. اور اگر آپ ڈیٹ بھی نکالیں تب بھی 150 بلین. ڈیویڈنڈس 111 بلین. ایوریج اینول ریٹرن آن ایکوٹی 87%. پروفٹس 9 times اور ڈیویڈنڈ 7 times their investment. جو پروفیٹیبلٹی 2 imported coal blaze plants کے انڈر 2015 پالیسی نکالی ہے. One has already recovered 71% of investment in only 2 years of operations اور دوسرے نے اپنے آپریشنس کے پہلے سال میں 32% اپنی نکال لی ہوئی ہے. اور ایٹ دا ریٹ آف جو ڈالر کنورژن پہ کریں تو 43% پروفٹس ایوریج نکل رہے ہیں. اس سے تو صرف ہیروئن کا کاروبار زیادہ جسٹیفائڈ. اگر اس کا جب آڈٹ ہوگا یا اگر جسٹیفائڈ نہیں ہوگا تو ان سے ریکور بھی ہونے چاہیے، ان کے کانٹریکٹس بھی ختم ہونے چاہیے. یہی تو ہم بات کر رہے ہیں. ہاں تو میں کیا بات کر رہا ہوں، میں نے کیا نہیں ہونے چاہیے، لیکن میں نے کہا ہے انہیں ریسپانسبل مینر ہونے چاہیے. بالکل آئی ایگری. ٹھیک ہے نا. یو کانٹ گو آؤٹ، یو ڈونٹ ہیو اینی کیپیسٹی اکارڈنگ ٹو لا ٹو گو آؤٹ اینڈ اسٹرائک آف اے کانٹریکٹ وداؤٹ بینگ آن اسٹرانگ فوٹنگ. آج اگر میں ٹیلی ویژن کے اوپر یا کسی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کر دوں کانٹریکٹ ختم ہے. اچھا بریک ہم نے لینی ہے. ایک بتا دیں بات بریک پہ جانے سے پہلے، اس پہ ٹائم لائن کیا ہے آڈٹ کا؟ کب تک آڈٹ ہوگا؟ ہو سکتا ہے آپ سال بعد بھی کہہ رہے ہیں یار آڈٹ ہو رہا ہے. واٹ از دا ٹائم لائن؟ ہمارے پاس سال کی اتنی اسپیس ہی نہیں ہے اس پاور سیکٹر کے اندر کہ وی کین لیٹ آل دیز تھنگز ہیپن. سو لیٹس سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں سردار صاحب، ہم بیٹھے ہوئے ہیں جو 1994 کی ہے نا مالک بھائی. میں آپ کو ایک اور بھی عرض کروں جسٹ فار دی بینیفٹ آف آور ویورز، اور اس میں ہم سب کا انٹرسٹ ہے اپنے پاکستان کے پاور سیکٹر کو سیو کرنا، اور میں اسی لیے اتنا سخت کام شہباز شریف صاحب نے مجھے دیا ہے. دیکھیے آپ کو 1994 کی پالیسی کے اندر کیا تھی پالیسی، یہ بھی ہم لوگوں کو سمجھائیں. وہ یہ تھی کہ آپ نے ایک خود حکومت پاکستان نے ایک قیمت دی کہ میں اس قیمت پہ بجلی تم سے لوں گا اور آپ آؤ پاور پلانٹس لگاؤ. پھر 2002 کی پالیسی کیا تھی کہ آپ مجھے خرچہ بتائیں آپ کے پلانٹ کا کیا ہوگا، اس کے اوپر میں آپ کو 15% یا 16% یا 17% آپ کی جو انویسٹمنٹ ہوگی اس کا اوپر IRR میں آپ کو دوں گا. ٹھیک ہے سر. 2015 کی پالیسی کے بعد کیا اس کو ختم کر لیں، بعد میں بریک پہ بار بار میرے کان میں چیخ رہے ہیں. they have to take a commercial break. ابھی آتے ہیں واپس جی. پھر ان سے یہ پوچھ لوگوں کو امیڈیٹ ریلیف 1-2 طریقے ہم سن رہے ہیں، کیا وہ ہو سکتے ہیں؟
جی ویلکم بیک. بریک میں ہم نے منسٹر صاحب کو دے دیے ہیں دونوں کانٹریکٹس, گل احمد کا بھی اور دوسرا والا ٹپال کا. ایک ذرا آپ سے میں ایک اور بات کروں. آپ نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے کسی کو لائسنس ایکسٹینڈ نہیں کیا. یہ میرے ہاتھ میں نیپرا کا لائسنس ہے ایکسٹینشن, آلٹرن انرجی لمیٹڈ. ان کو 17 سال کی اوریجنل لائسنس ملا تھا 2004 کو. 1 اپریل 2024 اس سال ان کے آپ نے 10 سال ایڈ کر دیے. 2031 تک آپ نے ان کو دے دیا. یہ لیجیے, آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو ایکسٹینڈ نہیں کیا, 10 سال آپ نے ان کو دیا. نیپرا کا. جی یہی ہے نا. پلیز ذرا اس کے اوپر کیمرے کو کہیں فوکس کریں. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ ایکسٹینشن ان کانٹریکٹ. کس چیز کی؟ اس کی جنریشن کی. جنریشن لائسنس. یا کیا آپ کو معلوم ہے کہ 2 لائسنسز ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے پار پرچیز اگریمنٹ. ٹھیک ہے. جس کی تو دیٹ ول فالو. سر پلیز وہ آ جائے گا نا اس کے بعد. سر پلیز بات سنیں. ہاں بتائیے بتائیے. 2 منٹ تو بات سنیں. ٹھیک ہے. وہ کیوں اس کے بعد آئے گا سر؟ وہ آلریڈی اس کمپنی کے پاس 2031 تک ہے. 17 سال کی ٹرمز میں تو وہ کیسے ہے؟ بات تو سنیں سر. میں ایجوکیٹ ہستا. سر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. پلیز کیپ مائی ورڈز آن ریکارڈ اینڈ پلیز ریپلے اٹ اگین ٹمارو ان یور پروگرام. اس کمپنی کے پاس 2031 تک پاور پرچیز اگریمنٹ ہے. یہ کمپنی گیس کی بیسس کے اوپر بجلی پیدا کرتی تھی. ٹھیک. اس کا 5 سال پہلے گیس اور کمپنی نے بجلی بنانا بند کر دی. اس سے اس کے بعد 1 یونٹ بھی نہیں خریدا گیا. ٹھیک ہے. اس پاور پرچیز اگریمنٹ 2031 تک جو ہے اس کے ساتھ ایک اور جنریشن لائسنس چلتا ہے جو آپ کو خرید و فروخت کی اجازت نہیں دیتا, آپ کو بجلی پیدا کرنے کی اجازت دیتا ہے ایک احاطے کے اندر. اس کو انہوں نے 2031 کے پاور پرچیز اگریمنٹ کے ساتھ کنسسٹنٹ کیا. اس کی کوئی لیکن آپ کے ساتھ وہ آٹومیٹک اٹ از ناٹ اے پرچیز تھنگ. مالک بھائی میری پلیز ٹرائی ٹو اپریشیٹ دا فیکٹ کہ 1994 کی پالیسی اور 2002 کی پالیسی میں نے نہیں بنائی. تو مجھے جتنے بھی پوائنٹس But you have to fix it. ہم اسی لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں. Sir, I am ready to fix it. That's what I am doing. تو آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں نہیں کام کرتے؟ گور صاحب آپ کے دوست نے ایک سجیشن دیا آپ کو. سر میری بات. نہیں کام کی بات ہے لوگوں کی. سر میں بھی کام نہیں سر میں بھی کام کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر جو فیکٹ چیک والی لسٹ کو چیزیں کلیئر نہ کریں, وہ جناب جیسے سینئر لوگ اپنے پروگرام میں لیکن یہ تو انہوں نے جنریشن لائسنس تو ٹھیک ہے نا. اس میں تو کوئی نقصان نہیں ہے. But is that an extension in the power purchase agreement? That's what I'm asking you. No, it's not, sir. That is what it doesn't automatically mean that phase 2 is not on. And this government has no policy whatsoever. کبھی بھی کسی کی میرے پاس تو بجلی فالتو ہے اس وقت. Exactly. اور کیوں نہ خریدوں گا. اور یہ چیزیں میں سینٹ میں قومی اسمبلی میں ٹیلی ویژن کے اوپر انٹرویوز اچھا ایک چیز بتائیں اسی میں آ جائیں. یہ ڈیٹا کا ہمیں پرابلم ہوتا ہے نا, ڈیٹا کی پرابلم ہوتی ہے. انہوں نے ٹویٹ کیا گور اعجاز نے آج بلکہ کیا, اچھا ٹویٹ ہے اس نے. وہ کہتے ہیں آپ سے ریکویسٹ کی ہے, آپ تو کوئی انفارم منسٹر کہہ رہے ہیں, وہ تو آپ کو یور میجسٹی کہہ رہے ہیں, ڈیئر منسٹر یور میجسٹی. میں ان کو یور ہائنس کہنے کو تیار ہوں. انہوں نے کہا کہ یار پبلک سے تمام آئی پی پیز کا ڈیٹا آپ اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیں. کتنے یونٹس پروڈیوس کیے, کس نے اگینسٹ دا ریٹڈ کیپیسٹی, کاسٹ آف فیول پیڈ ٹو دیم پر یونٹ, کاسٹ آف یونٹس پروڈیوسڈ, amount of capacity payment to each of them and cost of per unit of capacity payment from each IPP, اور جو total cost of per unit produced by each of these IPPs which is charged to consumers. یہ ڈیٹا آپ کیوں نہیں ڈال دیتے ویب سائٹ پہ؟ نہیں, all of them is not there. ہمیں تو دائیں بائیں سے ایگریمنٹس کٹھے کر رہے ہیں, ہمیں ایگریمنٹس نہیں ملتے. آپ ایگریمنٹ کی بات نہیں کر رہے, آپ کہہ رہے ہیں جی ڈیٹا کی. نہیں, ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ایگریمنٹس بھی ڈالتے ہیں. کون سے کوئی نیشنل سیکورٹی کے ایگریمنٹس ہیں؟ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے پاس سارے ایگریمنٹس ہیں. تو آپ اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیجیے. بالکل ڈال دیں گے, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. ایک مجھے چیز اور بتائیں جو لوگوں کا مسئلہ پڑا ہوا ہے. جولائی کے بلوں پہ مر گئے ہیں لوگ, اور ابھی جون کے تو جولائی کے آنے اگست میں. کسی نے سجیسٹ یہ کیا کہ آپ لوگوں کو تو پیسے آپ کے فائنینشیل ایئر میں چاہیے نا, ایکس اماؤنٹ فائنینشیل میں آئے گا. وہ کہتے ہیں کہ اگر جولائی اور اگست کے جو بلز ہیں اس میں اور کچھ نہ کریں, آپ لوگوں کو یہ فیسلٹیز دے دیں کہ وہ اپنی 12 قسطیں کروا لیں. لیٹ سے میرا 20,000 کا بل ہے, میری اگر 12 قسطیں ہوتی ہیں تو میرا بل کو 1,500 2,000 بہت اچھی سجیشن. تو آپ کم از کم 2-3 مہینوں کے بل لوگوں کی 12 قسطیں کروا دیں. بہت اچھی سجیشن ہے. اور اسی کے لیے آپ کو پتہ ہے ہم نے ایک اسٹرکچرل ریفارم کیا ہے, جو ہم نے فکسڈ ریٹ ہے نا جو مالک صاحب, فکس ریٹ اپنے لوڈ کے مطابق
اس کا جو حجم ہے ایک بل کے اندر اس کو ہلکا سا بڑھایا ہے اور یونٹ ریٹ کو ذرا سا کم کیا. آپ کو بتاؤں کیوں کیا؟ تاکہ آپ کو ونٹرز اور سمرز کے اندر جو ونٹرز کے اندر بل کم آ رہی ہوتی ہے سمرز کے اندر، تو اس ہمارے ریفارم سے ہلکا سا اس کے اندر جو اس کا بیلنس ہے وہ درست ہو گیا. یعنی ونٹرز میں آپ کو ذرا زیادہ بل آئے گا. اور آپ بھی جو بات کر رہے ہیں when we get people in our show, ministers, we like them to leave with something. ٹھیک ہے نا؟ یا either a breaking news or something. کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں آپ سے کہ آپ یہ کر دیں گے کہ یار یہ 2 مہینوں کے بلوں کی 12 قسطیں کر دیں؟ اللہ کرے انشاءاللہ اگر افورڈ کر سکیں گے ضرور کریں. دیکھیں ابھی تو شہباز شریف صاحب نے 50 ارب افورڈ کیا ہے جی 200 یونٹ سے کم والوں کے لیے اگلے 3 مہینے کے لیے. وہ ایک 50 بلین جنرل پول میں ڈالتا ہے، یہ ہر بندے کے بل میں ریلیف آتی ہے. سر ایک سیکنڈ جس کو 40,000 کا بل آیا ہے وہ آئے گا. نہیں سر دیٹس این انڈائریکٹ ہیلپ. نہیں سر یہ ڈائریکٹ آ جائے ایک سیکنڈ سر پلیز وہ تھپکی بھی دے دیا کریں. ہم تو مان رہے ہیں 2.5 کروڑ صارفین کو آپ نے 50 ارب کے بوجھ سے اگلے 3 مہینے کے لیے ریلیف دیا. آئی تھنک اٹ از اے ڈائریکٹ ریلیف ٹو دا پور پیپل اور وہ اس سے زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں بیچارے. آج جو ہم سیکٹر کی پرانی مصیبتوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں بوجھ کے اندر وہ ہٹانا ضروری ہے اور ہمیں ٹائم چاہیے اور ہم ہٹائیں گے. اچھا وہ بات رہ جائے گی ڈاؤن دا لاسٹ بات کروں یہ آڈٹ کب تک کمپلیٹ ہوگا ان کا آئی پی پی سر ایک اور بریکنگ نیوز تو آپ پرووائڈ کر دیں. جنوری کے اندر آپ کے بل جولائی سے بات نہیں کر رہا جنوری کے اندر جون کے اندر جو بلز تھے اس سے بھی 3 سے 5% کی کمی ہوگی آپ کے بلز کے اندر. لیٹس ہوپ سو. یس اینڈ دیٹ از اے ویری گڈ. 2 جواب اینڈ بریکنگ 2 جواب. ایک تو یہ کہ یہ آڈٹ آئی پی پیز والا کب کمپلیٹ ہوگا؟ جب بھی ہمیں قانونی طور کے فوری طور پہ اجازت ہوگی اور ہمارے پاس سپیس ہوگا یہ آڈٹ ہوگا. That is a very open-ended No, it will be very soon inshallah. How can I give you a date? Why should I give you a date? Because we are paying the price for that. میں آپ کو بتاؤں I am very confident of myself and the government that I want to do this. اور یہ قسطیں کرنے کی پاسبلٹی کتنی ہے؟ یہ تو سر اس کی فائنینشیل امپلیکیشنز جو ہیں وہ کر کے ہم انشاءاللہ there's a very good idea by the way and thank you so much for it. And I wish Gawar Sahab had given an idea of this sort that you gave. چلے guys صاحب thank you very much. ناظرین ابھی میری تو خواہش تھی کہ ڈیٹ ملتی اس پہ آڈٹ پہ. چلیں خیر لیٹس سی اس پہ بھی لیگل کمپلیکیشنز ہوتی ہیں بٹ آئی ہوپ جیسے منسٹر صاحب نے بڑا پازیٹیولی رسپونڈ کیا ہے ہماری تو خواہش ہے کہ گورنمنٹ اگر اور کچھ نہیں کرنا تو کم از کم یہ جو 2 کلر مہینے ہیں ان کے بلز کی 12 قسطیں تو کر دیں تاکہ جس کا 20,000 بل ہے وہ افورڈ تو کرے. وہ 1,500 میں پے آف تو کر دے. یا 30,000 ہے تو 1,500 میں پے تو کر دے. لیٹس ہوپ دے کین ڈو اٹ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.